السلام علیکم۔ ابھی ایک دفعہ پھر حکومت کو پینشن کمیشن نے ایک تجویز دی ہے۔ حکومت پاکستان کے موجودہ پینشنر کی جو لاگت ہے وہ تقریباً اگلے کچھ سالوں میں 1 ٹریلین روپے کراس کر جائے گا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن PPC نے حکومت کو اس مہنگائی اور فلسفوں پہ سمجھوتا کے بغیر یہ تجویز دی ہے کہ ان کو یہ پینشنز کی لاگت میں اضافے کو کم کرنے کے لیے ترامیم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اور ترامیم کیا دی ہے اس پہ ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ حکومت نے اس سال کے شروع میں وفاقی ملازمین کے پنشنز کے لیے 761 ارب روپے مختص کیے تھے، جو کہ بعد میں کم کر کے 664 ارب روپے کر دیے گئے، جس میں فوجی اور سول پنشن اور موجودہ پنشن کے 10 ارب علاوہ ہے۔ اس سال پنشن کا کل تخمینہ تقریباً پچھلے سال سے 25% زیادہ ہے۔ میں اب آگے آپ لوگوں کو جو سرکاری ملازمین کے لیے تجویز پیش کی گئی ہے کہ کیا کیا ترامیم کی جائے، اور اس کے بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ مجموعی پنشن کا حساب اب کس طرح کا ہوگا؟ جو پینشن بنانے کا طریقہ تھا کہ پینشن کا حساب کیسے بنتا تھا، آپ کا لاسٹ مہینے جو آپ آخری تنخواہ لے رہے تھے اس میں آپ کا بیسک سیلری پلس میڈیکل الاؤنسز وغیرہ جو ہوتی تھی وہ آپ کا پینشن بن جاتا تھا۔ اب اس میں ترمیم کیا کی ہے اور ترامیم کیا پیش کی ہے وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ نئی تجاویز کے مطابق سرکاری ملازم اس پینشن کے حقدار ہوں گے جو اس نے آخری 36 مہینے یعنی 3 سال کے سروس میں جو ایوریج تنخواہ لی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک سال تنخواہ لیے 80,000، ایک سال تنخواہ آپ نے 1 لاکھ لیے، ایک سال تنخواہ آپ نے لیے 1,20,000، وہ تینوں کا تنخواہ ایوریج ملا کے آپ کا 1 لاکھ مہینے کا تنخواہ بن جاتا ہے۔ اب 1 لاکھ تنخواہ آپ کی بن گئی، لیکن اس میں جو آپ کی بنیادی تنخواہ ہے، پہلے تو آپ کو بنیادی تنخواہ پلس میڈیکل الاؤنس ملتا تھا۔ اب اس تجاویز میں کیا پیش کیا ہے کہ جو بنیادی تنخواہ آپ نے آخری 3 سالوں میں لی ہے اس کا 70% آپ کو ملے گا، پوری تنخواہ بھی نہیں، الاؤنسز بھی نہیں، صرف 70% آپ کو پینشن میں ملے گا۔ اب کچھ ایسی بھی تجاویز آگے پیش کی گئی ہے کہ جو لوگ ابتدائی جلدی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا تجاویز کی ہے، وہ کیوں، تاکہ لوگ اور زیادہ جلدی ریٹائر نہ ہو، اس کے لیے بھی کچھ تجاویز پیش کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ملازم کی 25 سال سروس پوری ہو جاتی ہے وہ تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ 25 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، اس کے سروس کے 25 سال پورے ہو گئے لیکن وہ 60 سال کا نہیں ہوا، پینشن پہ نہیں پہنچا، تو اس کا جو پینشن بن جاتا ہے چاہے وہ 70% پہ بنتا ہے چاہے ابھی جو طریقہ کار ہے اس پہ بنتا ہے، تو اس کا ہر سال اضافے کے بجائے 3%، مثال کے طور پہ حکومت 10% اضافہ کرتی ہے، 15 کرتی ہے، 20% کرتی ہے، اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ اضافہ کس طرح کا ہوگا، لیکن ہر سال اس کے پینشن 6% کٹوتی ہوگی، سزائیں کٹوتی ہوگی، تاکہ وہ 60 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ نہ لے۔ اچھا، اسی طرح اس کا ایک اور تجویز یہ پیش کی ہے کہ مستقبل میں اس کا اضافہ کیسے ہوگا۔ ایک تو پینشن میں جب اضافہ ہوگا، پینشن میں اضافہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ آخری پینشن کیا لے رہے ہیں اس پہ 10% اضافہ ہو جائے گا، 5% اضافہ ہوگا، نہیں، آپ کا پینشن پہ اضافہ اس پینشن پہ ہوگا جو پینشن آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت مختص کی گئی۔ مثال کے طور پہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کو 70,000 کے پینشن کا الاؤنس ہو گیا، 50,000 کا پینشن الاؤنس ہو گیا، 10 سال بعد آپ کا پینشن 1 لاکھ کراس کر جاتا ہے، پھر بعد میں آپ کو 10% پینشن کا اضافی مل جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ 1 لاکھ پہ 10% اضافی لگے گا، جو 70,000 یا 60,000 50,000 جو بھی آپ کا ریٹائرمنٹ کے پینشن ہوا ہے اس پہ آپ کو 10% اضافی ملے گا۔ اور ہاں، اگر کبھی بھی ایسا موقع ہے کہ جس طرح اس سال ہے کہ مہنگائی کا ایوریج اوسط بہت زیادہ ہے، 30% 35% پہ جا کے پہنچی ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں پینشن زیادہ بڑھانا ہے تو وہ عارضی بڑھے گا، 15% ہو، 10% ہو، 10% کے اوپر جتنا بھی پینشن بڑھے وہ ایک عارضی ایڈہاک الاؤنس کے طور پہ آپ کا پینشن بڑھے گا۔ یہ تجویز بھی ساتھ میں پیش کی گئی ہے۔ اس تجویز سے انہوں نے جو کمپاؤنڈ پینشن کے مسئلہ ہے اس کو پورا کرنے کی انہوں نے تجویز دی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2009 میں حکومت نے پہلی دفعہ پینشن کو انکریمنٹ میں شامل کیا تھا کہ ان کا جو ہر سال پینشن بڑھے گا تو وہ انکریمنٹ میں اس کا شامل ہو۔ اسی طرح اگلے سالوں میں اسی ایکٹ کو 6 دفعہ دہرایا گیا کہ یہی پینشن دگان جو ہے وہ انکریمنٹ میں شامل ہوں گے۔ یہی وہ ایکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ 15-20 سالوں میں پینشن کے جو اعداد و شمار ہے وہ اتنے ہائی لیول تک پہنچ گئے۔ اگلا ہے کہ فیملی کو پینشن کس حساب سے ملے گا۔ پہلے تو آپ کا یہ تھا کہ بیوی کو پینشن مل رہی ہے، ایون کہ آپ کے بچوں کو مل رہی ہے پینشن، اس کے لیے بھی انہوں نے ٹائم مختص کر دی ہے۔ اس دستاویزات میں یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ سرپرست یا جو پینشنر ہے اس کے موت کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ صرف 10 سال پینشن وصول کر سکے گا، بشرط یہ کہ جو شہداء کی پینشن ہے ان کے اہل خانہ کو تقریباً زیادہ سے زیادہ 20 سال تک یا شریک حیات کے موت تک۔ ہاں، یہاں پہ ایک اور تجویز جو دی ہے جو تھوڑی سی بہتر ہے کہ جو پینشنر کے معذور بچے یا اسپیشل چائلڈ وغیرہ کی فیملی ہو تو ان کے لیے ان کے لائف ٹائم تک ہے،
ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت یا پینشنری کی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں کہ اگر کوئی پینشنر دوبارہ کسی عہدے پہ کسی نوکری پہ فائز ہو گیا تو وہ پھر اس کے اختیار میں دیا گیا ہے کہ وہ کیا یہ تنخواہ نکالے گا، نئی تنخواہ یہ لے گا، یا وہ پینشن نکالے گا۔ اس کے لیے جو زیادہ مناسب لگے، جو اس کو لگے کہ یہ کام کی تنخواہ میرے لیے زیادہ ہے، بہتر ہے، تو وہ تنخواہ لے سکتا ہے، یہ اس کے استحقاق پہ ہے۔ اسی طرح متعدد پینشن میں کیا تجویز پیش کی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پینشنر پہ ہے کہ وہ چاہے جو بھی ایک پینشن کو مختص کر دے کہ میں نے یہ پینشن لینا ہے، باقی میں نے چھوڑنے ہیں، یہ اس کو استحقاق دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کافی سارے لوگ ہیں کہ دو دو تین تین پینشن لے رہے ہیں، ان کے لیے یہ کیا ہے کہ یا تو ایک پینشن لیں، بھائی آپ نے جو پینشن لینی ہے آپ کی مرضی، لیکن آپ نے صرف ایک پینشن لینی، دوسرے پینشن آپ کو نہیں ملنی۔ ایک اخبار کے آرٹیکل میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وزارت دفاع نے پینشن اصلاحات پر باقاعدہ طور پر فائنانس ڈویژن کے ساتھ تفصیلات بھی شیئر کی ہے کہ کسی بھی تجویز میں مسلح اہلکاروں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ موجودہ حساس ماحول میں کسی اسپیشل چائلڈ خصوصی فیملی کے پینشن کو متاثر نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم کے امدادی پیکیج کے مطابق جو خدمت خلق میں لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی جو فیملیاں ہیں، جو شہداء کی فیملیاں ہیں، ان کے خاندانوں کو خصوصی تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بارے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، لیکن ان تجویزوں میں یہ ہوا تھا کہ وہ جو 16 گریڈ سے پلس والے لوگ تھے، جو 16 گریڈ پلس تھے، 17 گریڈ، 18 گریڈ، 20 22 گریڈ کے جو افسر لوگ تھے، ان کے لیے تجویز لائے عمل میں لائی گئی تھی، لیکن اس دفعہ یہ سب کے لیے لائے عمل کے لیے انہوں نے تجویز پیش کی ہے۔ اور آپ دیکھنا یہ کہ اس پہ کیا افیکٹ آئے گا، کیونکہ پچھلے دنوں میں مردان پہ اس پہ ایک بڑی تحریک ہوئی ہے، لوگوں نے ایک اچھا خاصا اجتماع کیا، جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے وہ مردان میں پریس کے سامنے، نوشہرہ میں پریس کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک اپنا احتجاج درج کروا دیا تھا، اور سب نے جو بڑے بڑے صدر تھے ان کے، چاہے وہ اساتذہ کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سرکاری محکمے کے ساتھ تھے، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے احتجاج پیش کیے، احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسا کوئی بھی غلط یا قانون وغیرہ پاس نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ان کو دکھ پہنچا جائے اور ان کے حقوق عدم کیا جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اس پہ نگران حکومت کیا کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے جو باقی حکومتیں ہوتی ہے ان کو تو ووٹ کا فکر ہوتا ہے، یہ نگران حکومت کو تو آئی ہوئی ہے الیکشن کرانے کے لیے، اور انہوں نے اگر اس طرح کوئی قانون پاس کر دیا تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، انہوں نے عوام کے پاس جانا نہیں ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس طرح کے سٹیپس لے پائیں گے، کیونکہ اگلے مہینے میں ان کا IMF کے ساتھ میٹنگ ہے جو اگلے قسط کے لیے جانا ہے، تو ضرور اس طرح کوئی لائحہ عمل وہ پیش کریں گے، اپنے تجاویز پیش کریں گے کہ ہم نے کیا کیا خرچے کم کیے ہیں اور ہم نے کیسے کیسے مزید ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ IMF کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، IMF پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ IMF کیسے کام کرتا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک نیچے لکھ دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔